اور ہمارے یہاں کیا ہوتا، پیٹ ٹوٹ جاتا تو چاہیے ہوتی کہ اب کیا کما کے کھلا گا. بھائیو صحیح بات ہے کہ نہیں؟ ایک سچی بات بتا دو، بالکل نام نہیں بتاؤں گا اس شخص کا. میں اس شخص کا فون آیا، حضرت میری بیوی بھاگ گئی، کوئی دعا بتا دو. ارے میں نے کہا یہ بھی کوئی دعا ہے؟ میں نے کہا بتا کیسے؟ بولا حضرت میرا ایکسیڈنٹ ہوا نا، میرے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے. باخدا بالکل ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، بالکل سچ بات. حضرت میرے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، اور میرے دونوں ہاتھ ٹوٹے نا تو پلاسٹر چل گیا. میں بیوی کو لے کے علاج کرانے، ایکس رے کرانے آیا ہاتھوں کے. اور میں جب ایکس رے روم میں گیا اور جب میں نکل کے واپس آیا، حضرت میری بیوی کا اب تک پتہ نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا حضرت اس کو یہ یقین ہو گیا کہ میرے شوہر کے دونوں ہاتھ ٹوٹ چکے ہیں، مجھے کیا کما کے کھلائے گا. اس طرح کی بھی ہوتی ہیں یار، وفادار بھی ہوتی ہے، ایسی بھی ہوتی ہے کہ شوہر کے ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں تو اس کو زندگی بھر خدمت کریں. لیکن اس نے یہ سوچا بد چلن تھی کہ اب تو دونوں ہاتھ ٹوٹ گئی سے میری خوشیاں کیا پوری کرے گا، کہیں اور دیکھوں میں. اللہ اللہ. ہم اپنے گھروں کے مالک ہیں. یہ لوگوں کسی دوسرے کی بیٹی کو کہو گے وہ بھی برا مانے گی، دوسرا بھی برا مانے گا. اپنے گھر میں اصلاح کر لے، اپنے گھر کی بچیوں کو سیدھے راستے پہ ڈال دے. اللہ کی قسم اگر تو نے اپنے گھر کی بچیوں کو ڈال دیا تو میدان محشر میں بخشش کا ذریعہ بن جائیں گی. اور یہی بچیاں جب اپنے سسرال میں جائیں گی تو تو نے عادت پردے کی ڈالی تھی، سسرال میں بھی پردے میں رہیں گی. زمانہ کہے گا بہو آئی ہے تو باحیا آئی ہے، عزت دار آئی ہے، وفادار آئی ہے. تیری تعریف ہوگی، تیرے گھر کی تعریف ہوگی، تیرے خاندان کی تعریف ہوگی. اور بعض تو آج شادی ہو کے جا رہی ہے، میاں سیکھ کھڑی کر دے رہی ہے. تعریف کی بات کر رہے ہو، سیکھ کھڑی نہیں کر دے رہی ہے. ہاں یہ گھر سے تربیت کا معاملہ. مصطفیٰ نے جب اپنی شہزادی کو ودا کیا نا حضرت فاطمہ کو، تو کان میں ایک جملہ بولا تھا، فاطمہ میں تمہیں ودا کر رہا ہوں لیکن مجھ محمد سے میدان محشر میں تم اس حال میں ملنا کہ تم سے علی راضی ہو. کیا ہو تم سے علی؟ زور سے بولو، علی راضی ہو. مجھ محمد سے تم اس حال میں ملنا. ہائے 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 یار کیسی تربیت تھی. ان کنتم مؤمنین. ہر جگہ ایمان کی مضبوطی تلاش کرتے تھے، ہر جگہ ایمان کی پختگی تلاش کرتے تھے، ہر جگہ چاہتے تھے کہ ایمان ملے تو مضبوط ملے. اور بھائی ایک بات اور بتا دوں میں آج، اگر نگاہ کی تم حفاظت نہ کر پائے اور تمہاری نگاہ تمہارے قبضے میں نہیں ہے تو قسم کھا کے کہتا ہوں 5 نہیں 10 ٹائم کی نمازیں پڑھنا، چاہت اشراق اوابین تہجد سب پڑھنا. 5 ٹائم کی یہ پڑھنا، 9 ٹائم کی ہو گئی، 1 ٹائم کی کوئی اور پڑھ لینا. خدا کی قسم مزہ ہی نہیں آئے گا نماز میں، میری گارنٹی. اس لیے کہ نگاہ قبضے میں نہیں ہے تیرا، اور نگاہ کا کنیکشن دل سے ہوتا ہے. نگاہ دیکھتی ہے، دل بے قرار ہوتا ہے. تجھے نمازوں میں مزہ نہیں آئے گا، چاہتا ہے کہ نمازوں میں مزہ آئے تو نگاہ قبضے میں رکھ، نگاہ کی حفاظت کر. اللہ کی قسم تجھے عبادت میں مزہ آنے لگے گا. ہاں عبادت میں مزہ تو اسی لیے نہیں آتا ہمیں کہ ہماری نگاہ قبضے میں نہیں ہے. آج کے بعد قسم کھا کے اٹھنا کہ ہمیں نگاہ کا علاج کرنا ہے. سب سے خطرناک کینسر یہ ہوتا ہے جب نگاہ آپ کی غلط جگہ جاتی ہے تو دماغ میں خرافاتیں پیدا ہوتی ہیں، اور دماغ میں خرافاتیں پیدا ہوتی ہیں تو دل بگڑتا ہے. جب دل و دماغ ہی بگڑ گیا تو رہ کیا گیا؟ مین چیز تو دل و دماغ ہے. اسی لیے تو عبادت میں مزہ نہیں. اور پھر اس کا بدلہ کیا ہوگا کہ ہمارے گھر سے ہماری بہن بیٹی کے ذریعے سے یہ بدلہ چکایا جائے گا. اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ بس میں اگر بیٹھ گیا نوجوان تو بس میں ہی دوستی کر لی، بازار میں کوئی مل گئے تو بازار میں دوستی کر لی، کالج میں گیا تو وہاں 2-4 دوستیاں لیے گھوم رہا. صحیح بتا رہے ہیں بھائیوں، جہاں دیکھو دوستیاں چل رہی ہیں. ابو جی کہہ رہے ہیں، اماں جی کہہ رہی ہیں بیٹا تیری شادی کرنا چاہتی ہوں، فلاں جگہ سے رشتہ آیا، کرا خبردار منہ کو بند رکھنا، میری تو بہت دنوں سے دوستی چل رہی ہے. میں تیری کروں گا کہ اپنی مانوں گا؟ اماں تجھے پتہ نہیں ہے، کالج کے دنوں سے میری دوستی چل رہی ہے، بازار میں مل گیا تھا تو دوستی ہو گئی تھی. اپنی ماں کے ارمانوں پہ ظالم پانی پھیر رہا، اپنے بوڑھے باپ کے ارمانوں پہ ظالم پانی پھیر رہا. ارے تیرے لیے اچھا سوچ رہے، شادی کر تو سب کی رضامندی سے کرنا یار. لیکن آج تو لحاظ ہی نہیں ہے.
اور مسلمانوں کان کھول کے سن لو، اگر آج تم بے حیائی کرو گے تو یہ توقع مت رکھنا کہ تمہاری آنے والی اولاد بے حیائی نہیں کرے گی، وہ تم سے بڑی بے حیا ہوگی۔ حقیقت بات ہے چاچا، آپ نے بات صحیح کہی، اگر تم بے حیائی کرو گے تو تمہاری آنے والی اولاد کئی گنا زیادہ تم سے بے حیائی کرے گی۔ اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، میرے نبی فرماتے، میرے نبی کا قول جھوٹا نہیں ہو سکتا، میرے نبی فرماتے تم بے حیائی کرو گے بدلہ تمہارے گھر سے دیا جائے گا۔ اگر تم کسی کے ساتھ زنا کرو گے تو اس کا بدلہ تمہاری بیٹی یا تمہاری بہن کے ذریعے دیا جائے گا۔ مصطفیٰ کی بات جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ تم سوچتے ہو کہ ہم بے حیائی کر رہے ہیں دنیا نہیں دیکھتی، ارے تیری بے حیائی کو دنیا دار نہیں دیکھ رہا مگر پروردگار دیکھ رہا ہے۔ دنیا دار دیکھے یا نہ دیکھے، اگر تو بے حیا ہوگا تو آنے والی تیری بیٹی بے حیا پیدا ہوگی، تو نہیں روک سکتا۔ اگر تو بے حیا ہوا تو تیری بہن بھی بے حیا ہو سکتی ہے۔ تو چاہتا ہے کہ میرے گھر میں میری بہن سیف رہے، میری بہن محفوظ رہے، میری بہن پاک رہے، تو تو اپنی نگاہوں کو پاک کر لے، کسی کی بیٹی کی طرف غلط نگاہ اٹھا کے نہ دیکھ، اللہ تیری بہن بیٹی کی حفاظت کر دے گا۔ لیکن میاں ایسا نہیں ہو سکتا، تو بے حیائی کرتا گھوم رہا اور تیرا گھر صاف رہے، یہ نہیں ہو سکتا، ہوگا ہی نہیں نہ۔ اور آج ہمارے معاشرے میں مسلمانوں تم بہت تھوڑے ہو، مگر میری تقریر میں آج نوجوان زیادہ، تم کان کھول کے سننا، سب سے بڑا جو گناہ ہے آج بے حیائی کا ہمارے پاس بھائیو۔ اس لیے میں اس پر ان کنتم مومنین کے تناظر میں ذرا بولنا چاہتا ہوں، سب سے بڑا گناہ اگر ہے تو بے حیائی کا۔ کیسے؟ موبائل اٹھاؤ گے، موبائل کی اسکرین پہ سب سے پہلے بے حیا لڑکیاں آ رہی ہیں، اب تو نیٹ چل رہا ہے، خود بخود آ رہی ہیں، بولو بھائیو بات صحیح ہے کہ نہیں؟ آپ نے واٹس ایپ کھولا تو کسی نے، تمہارے دوست نے بے حیا لڑکی کا فوٹو بھیج دیا، فیس بک کھولا بے حیا لڑکی کا فوٹو آ گیا، یوٹیوب کھولا تو پھر پوچھو مت، بے حیائی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ گھر سے باہر نکلا تو کوئی بے پردہ جا رہی ہے تو ہماری نگاہیں اس کا پیچھا کر رہی ہیں، جہاں تک ہماری نگاہوں سے وہ اوجھل نہیں ہو جاتی، ہماری نگاہیں اس کا پیچھا ہی نہیں چھوڑتی۔ صحیح بتا رہے ہیں بھائی؟ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ مسلمانوں نگاہوں کی حفاظت کرو، اور پھر اس قرآن کی آیت کو دیکھو، ان کنتم مومنین، آپ نگاہوں کی حفاظت کرو گے دل پاک رہے گا، نگاہوں کی حفاظت کرو گے دماغ کا سنتولن آپ کا نہ بگڑے گا، دماغ ٹھیک رہے گا، اور جب دل اور دماغ ٹھیک رہے گا نا تو پھر تیرا ایمان ٹھیک رہے گا، اور تیرا ایمان مضبوط ہو گیا نا تو حکومت کسی کی بھی ہو اللہ عزتوں کے تاج تمہیں کو عطا کرے گا۔ عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ ہے، وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء، عزت اور ذلت اللہ کی جانب سے ہے۔ کہنے سننے میں کوئی خطا ہوئی ہو میرا مولا معاف فرمائے۔ سنیے ایک بار کلمہ شریف پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسلام زندہ باد، وما علینا الا